صدا سکھی رہیں کائنات کی مالکن استعداد فرمائے صدا قبض کے محترم المقام آپ سے خطاب فرمائے ایک اعلان ہے 25 نومبر امام بارگاہ حسینیت العلماء میں جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی آف کراچی 2 تا 3 بجے خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی صلاح ہے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب آل محمد وکیل ولایت علی مؤذن ولایت علی دور حاضرہ کی ضرورت اندلیب گلستان سیدہ قبلہ و کعبہ محترم المقام پاکستان کی خطابت کی دنیا کا بڑا معتبر نام ذی وقار ذی محتشم مخدوم بابا جناب علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب آف رسول نگر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمہ البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اگر اس سے آہستہ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے آہستہ صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی صف اعضاء صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسنتن نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی یاد تھا۔ شکریہ جناب۔ حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت شیعہ سنی حضرات، یہ مجلس اعضاء بھئی دیکھنا میری طرف،
آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، میں اپنے وقت کی بات نہیں کر رہا، مجھے تو یہاں بھی حاضری لگوانا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، جہاں جانا ہے وہاں بھی ڈیوٹی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ وقت جو آپ مجلس اعضاء میں گزارتے ہیں وہ بہت قیمتی ہے، کیونکہ جو وقت حسین کے ذکر کی صف پر گزرتا ہے وہ مجلس میں تو شمار ہوتا ہے، زندگی میں شمار نہیں۔ تھوڑا پیچھے چلو۔ مجلس اعضاء توجہ ہے نا آپ سب کی؟ چونکہ ہم اجازت لے کے مجلس کرواتے ہیں، ایسے ہی ہم پہلے درخواست دیتے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو عہدیدار ہیں، درخواست میں ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں مجلس اعضاء کروانا ہے، پھر کوئی اجازت ملتی ہے، کوئی نہیں ملتی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ درخواست ضرور دیجئے، جنہیں اجازت نہیں ملتی ان کی بھی مجلس لکھی جاتی ہے۔ یہ لائٹ کی وجہ سے مجھے پچھلے چہرے نظر نہیں آ رہے، آپ کی آوازیں مجھے بتائیں گی کہ آپ بیٹھے ہیں، زیادہ روشنی سامنے آ جائے تو جو اس کے پیچھے ہو نا وہ نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ کے چہرے میں روشنی ہی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ سادہ باتیں کروں گا، تھوڑا تھوڑا آپ سفر کرتے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا سفر کر کے آیا۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ مجلس اعضاء کسی کی مخالفت میں نہیں، یہ بات میں پڑھیے گا بیٹے، بات میں پڑھیے گا، یہ کاغذ بات میں پڑھیے گا، پہلے میری سن لیں۔ مجلس اعضاء کسی کی، بولو گھبرا کیوں گئے، کسی کی مخالفت میں نہیں، یہ کسی کی محبت میں ہے، یہ کسی کی حمایت میں، اور جس کی حمایت میں ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ مجھے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ جو بھی حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ اور کچھ ہو نہ ہو یزید ضرور ہوتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے سنا، بہت اچھا سنا، جی بسم اللہ، آپ کی زندگی ہو سلامت رہے۔ تو ہم محبت میں مجلس کروا رہے ہیں، بیٹے ٹانگیں سیدھی کر دیں، مجلس میں بیٹھنے کے آداب یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں؟ اس مجلس کا عنوان کیا ہے؟ وہ عنوان ہی مجھے پڑھنا جو مجلس اعضاء کا عنوان ہے، اور وہ مستقل عنوان۔ مجلس اعضاء کا مستقل عنوان ہے علی۔ ہاں کچھ صاحبان گھبرا گئے، یہ مجلس اعضاء کا مستقل عنوان، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا، تبدل نہیں ہو سکتا، اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ کسی کو اچھا لگے تو بھی ہم فضائل پڑھتے ہیں، کسی کو برا لگے تو بھی ہم فضائل پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ جب مدینے میں منافق بہت زیادہ ہو گئے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے مومن کون ہے، منافق کون ہے؟
سرکار نے فرمایا جب تمہیں تمیز کرنا مشکل ہو جائے نا کہ ان میں بیٹھا ہوا منافق کون ہے تو پھر علی کے فضائل پڑھا کرو. جس کا چہرہ رنگ بدل جائے, جس کا رنگ اڑ جائے, سمجھ لو مومن نہیں منافق ہے. یا علی یا سید صاحب. تو مجلس اعلیٰ کا مستقل عنوان, سر اٹھانا بیٹے, میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا. ساری دنیا بھی روک لے تو ہم فضائل علی پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے. بابا جی مسلسل فضائل علی ہی پڑھیں. اگر فضائل علی نہیں پڑھنا تو پھر مجلس کروانے کا فائدہ کیا؟ رہی بات کہ میں کہوں کہ نماز پڑھیں تو شیعہ وہ ہوتا ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے. سارے شیعہ نمازی ہوتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ شیعہ ہو اور نماز نہ پڑھے, یہ ممکن ہی نہیں. ہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ شیعہ ہونا آسان ہے, شیعہ رہنا مشکل ہے. تھوڑا بولے وہ گھبرا کے بولے. شیعہ ہونا آسان, شیعہ رہنا مشکل. کیونکہ شیعت ایک وقت کا کام نہیں ہے, جز وقتی کام نہیں کہ آپ کالے کپڑے پہن کے مجلس میں آ جائیں تو آپ شیعہ ہیں. نہ, شیعہ اسے کہتے ہیں جو بازار میں چلے تو شیعہ لگے, جو گھر میں جائے تو شیعہ لگے. میں ایک شیعہ سے ہی بات کا آغاز کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ایک شیعہ کا ذکر کر رہا ہوں. وہ شیعہ تھا بھی, شیعہ رہا بھی, اور شیعہ کے طور پر ہی جانا جائے. اس شیعہ کا نام ہے میثم تمار. پچھلے بندوں کی آواز مجھے بتائے گی کہ وہ ہیں. ان کا نام ہے میثم تمار. نام میثم تمار پیشہ ہے. یہ تمر سے, تمر کہتے ہیں کھجور کو, تمار کہتے ہیں کھجوریں بیچنے والے. اب میں دیکھوں گا کہ مجمع کون سی سطح پہ بیٹھا ہوا کیسے سن رہا ہے. میثم اتنا دیانت دار تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی. جی آپ سلامت زندگی, آپ بہت اچھا آپ نے سنا. جی بسم اللہ. جی آپ, جی آپ سلامت ہیں, آپ کی زندگی. جی بسم اللہ. آپ جی بہت شکریہ. جی میں پھر کہتا ہوں اتنا دیانت دار تھا, اتنا دیانت دار تھا منشا جی, بڑا دیانت دار تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی. یہ وہی میثم ہے جو سولی پہ لٹکائے گا. ہاں, جن کی پاؤں کاٹے گئے, ہاتھ کاٹے گئے, آنکھیں نکالی. فکرہ میں اب پھر کہہ رہا ہوں, تھوڑا نہیں پڑھنا مجھے, دیر تک پڑھنا. آنکھیں نکل گئی مگر بغیر آنکھوں کے صبح قیامت تک دیکھنے والا میثم مسکرایا. تھوڑا مشکل فکرہ تھا, تھوڑا مشکل تھا. آپ جیئے. انہوں نے زبان چھوڑ دی اور کہنے لگے علی نے کہا تھا ہم نے بدل دیا. میثم کہنے لگے کائنات میں ہوتا ہی وہ ہے جو علی نے کہا ہوتا. ابھی آج کا سورج, فکرہ سن لیں, ابھی آج کا سورج میرے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر سجے ہوئے کائنات پہ محیط ابرو سے اجازت لے کے ایوان مغرب کے دروازہ بند نہیں کرے گا کہ تم میری زبان کاٹنے میں مجبور ہو جاؤ گے.
یہ چلے کہ میسم نے آواز دے کے کہا او کوفہ والو آج میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو تم نے آج تک نہیں سنے۔ ہر گھر کا دروازہ کھل گیا، میسم کی سولی کا درخت نہیں تھا، لوگوں کے طواف کا کعبہ بن گیا۔ میسم علی کے فضائل پڑھنے لگے، فضائل پڑھتے پڑھتے اچانک رک گئے اور کہنے لگے تیرا باپ وہ نہیں جو تیری ماں نے بتایا ہے، تیرا وہ نہیں جو محلے والے بتاتے ہیں، تیرا وہ نہیں جو مورخ نے لکھا ہے۔ وہاں ابن زیاد کا جاسوس کھڑا تھا، وہ دوڑ کے ابن زیاد کے پاس آیا، کہنے لگا تمہیں خبر ہے جس کی زبان چھڑوا دی ہے وہ لوگوں کے اصلی باپ بتا رہے، کہنے لگا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو کہیں میرا بھی اصلی نہ بتا دے۔ جی آپ سلامت ہو، جی بسم اللہ، آپ جیو، آپ سلامت ہو، جی تو اچھا میں نے پہلے کہا کہ میں نے نا دیر تک پڑھنا ہے، تو یہ نعرہ جو ہے یہ دوسرے کے کان میں بات کرنے کو نہیں کہتے، نال دے بندے دے کانے جو بندہ گل کر لیتے نعرہ ہو گیا۔ نعرہ اس آواز کو کہتے ہیں جو اپنے پنڈال سے اٹھے اور دشمن کے گھر تک جائے، مل کے بولو یا علی مولا یا علی، تو میں عرض کر رہا تھا جیو یا علی یا علی یا علی۔ شیعہ ہونا آسان، شیعہ رہنا مشکل، اور شیعت کے لیے حالات کبھی بھی آسان نہیں رہے۔ ہاں تشریف رکھیے، آئیے جناب، آئیے آئیے، جہاں جہاں آپ کو بیٹھنا ہو وہاں بیٹھیں۔ میں مومن کو نہیں روکتا، جہاں کسی کا جی چاہے وہاں آ کے بیٹھے، کیونکہ ذاکرین سے آپ نے سنا ہے کہ مجلس جنت ہوتی ہے، اور جنت کہتی اسے ہیں جہاں مومن اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، تو اپنی مرضی سے بیٹھے، میں نہیں روکتا کسی، اس سے ربط بھی نہیں ٹوٹتے ہیں، کسی کے آنے سے میری گفتگو کا سلسلہ کیا ٹوٹے گا، یہ چلتا رہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جتنی پابندیاں کسی سے ہو سکتی بھائی جان وہ شیعت پہ لگائے۔ بیٹے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یہ بچے سے پوچھنا، جاگو بیٹے، جاگو 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 ذرا جاگو، جاگ کے سنو۔ ہاں چلیں کوئی بات نہیں، یہ میرے مولا کا لنگر ہے، ہاں اس سے خمار ہو بھی جاتا ہے۔ دو بندوں سے میرا کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت، ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں، ایک وہ جو لنگر کے خمار میں، دونوں بندوں سے میری بات نہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ شبیر کے لنگر میں کبھی کبھی خمار اتنا ہوتا ہے کہ آنکھ جنت میں جا کے کھلتی ہے۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ استاد الذاکرین، بڑی ذی وقار شخصیت، جناب بابا سید زرقام عباس بخاری صاحب، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، سرکار خیریت؟ بسم اللہ بابا جی۔ جسے صف پہ بیٹھنا ہو وہ صف پہ بیٹھے، جسے ممبر پہ آنا ہے وہ ممبر پہ آ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بیٹھتے جائیں با ادب، با مراد، بے ادب، بے مراد۔ بزرگ ہیں ہمارے، تھوڑے بزرگ رہ گئے ہیں ہمارے پاس، اب تو آپ بھی بدل گئے ہیں، ذاکر بھی بدل گئے ہیں، اب تو بس یوں سمجھ لیں کوئی بات ادھر کی ہوتی ہے، کوئی ادھر کی ہوتی ہے،
کوئی ادھر کی ہوتی ہے، اور لوگوں کو مشتعل کرنے کا نام مجلس رکھ لیا گیا ہے کہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہو جائے۔ پڑھنے والا تو پڑھ کے اپنے گھر کو چلا جائے گا، آپ نے تو اسی بستی میں رہنا ہے۔ یہاں شیعہ کے گھر سنی کے ساتھ ہے، سنی کا گھر اہل حدیث کے ساتھ، اہل حدیث کا گھر دیوبندی کے ساتھ۔ تو شیعہ تو امن کا درس دینے والی قوم ہے، اور ہمیں پابندیوں سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، میں آپ کے ذہنوں میں رہے، شیعت کائنات کا وہ واحد درخت ہے جو پابندیوں کے موسم میں زیادہ پھل دیتا ہے۔ جی آپ سلامت ہو، زندگی ہو۔ بیتے رہے۔ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس کے بعد مولا کی 2 فضیلتیں پڑھوں گا اور بابا جی کو منبر دے گا۔ کیوں نہیں طارق؟ مشورہ میں یہ دے رہا ہوں کہ امن چاہتی ہے حکومت، عوام امن چاہتی ہے، شیعہ سنی امن چاہتی ہے۔ میں نہیں کہتا لائیو بند کرواؤ، میں نے کبھی نہیں بابا جی کہا کہ لائیو بند کرو، میں کہتا ہوں وہ زبانیں بند کرواؤ جو لائیو چلنے کے قابل نہیں۔ یا میں ایک مشورہ دے رہا ہوں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں، اس پہ حکومت عمل کر لے، علماء عمل کر لیں، اگر فساد ہو گیا تو میں سید ہی نہیں، میرے مشورے پہ عمل کر لیں۔ 1 سال کے لیے حکومت وقت پابندی لگا دے، شیعہ ذاکر پڑھے، شیعہ خطیب پڑھے، شیعہ واعظ پڑھے، کوئی عنوان نہ پڑھے، صرف رسالت پڑھے۔ اہل سنت کا نعت خان پڑھے، مفتی پڑھے، محدث پڑھے، مقرر پڑھے، واعظ پڑھے، کچھ نہ پڑھے، صرف رسالت پڑھے۔ 1 سال کے لیے یہ پابندی لگا دو، ادھر والے بھی رسول پڑھیں، ادھر والے بھی رسول پڑھیں، یہ پابندی لگا لو، ایک پابندی اٹھا لو۔ میں اپنے جوانوں سے اٹھاتا ہوں، تو اپنے جوانوں سے اٹھا۔ جب اہل سنت رسول پڑھیں تو ان کے گھر جا کے سننا، وہ مسجد میں پڑھیں تو سن، وہ کانفرنس ہال میں پڑھیں تو سن، وہ کنونشن سینٹر میں پڑھیں تو سن، ان کا نعت خان پڑھے تو سن، ان کا مفتی پڑھے تو سن۔ تو بھی اپنے جوانوں سے پابندی اٹھا، ہمارا ذاکر رسول پڑھے تو سنے، ہمارا واحد رسول پڑھے تو سنے، ہمارا مفتی رسول پڑھے تو سنے، ہمارا مجتہد پڑھے تو سنے۔ سال پورا ہمارے جوان تیرے پاس سنے، تیرے جوان ہمارے پاس سنے، لیکن سال گزرنے کے بعد پھر جوانوں کو مشورے نہ دینا، پھر بات ان کے ضمیر کی عدالت پہ چھوڑ دینا۔ انہیں جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر میں چلے جائے۔ جیو سلامت رہو، آباد جی، بسم اللہ، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری جی، بسم اللہ، سارے بولو جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ، آپ جیو۔ چلو آج بات رسالت پہ شروع ہو گئی تو میں استاد الذاکرین کی موجودگی میں رسالت ہی پڑھتا ہوں۔ توجہ، ہم نہ پیکر مصطفیٰ پہ بات کرتے ہیں، نہیں کرتے، ہمیں تو نالین سمجھ نہیں آئی۔ کیوں جوانوں؟ ہمیں تو حسنین کے نانا کی نالین سمجھ نہیں آئی۔ بابا درگام شاہ جی، میں نے کتابوں کی ورق گردانی کر کر کے طارق بھائی وہ موچی ڈھونڈا جس نے مصطفیٰ کی نالین بنائی، مجھے نہیں ملا۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ محمد کا جوتا بھی اسی نے بنایا تھا جس نے محمد کے بچوں کے کپڑے سیے تھے۔ شاباش، جن کے ہاتھ اٹھ گیا بھائی، آپ جی ہیں سلامت، آپ کی زندگی جی، بسم اللہ، آپ جی خود مدد کو آئے گا، کل ایمان جگ زبان دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے جی، بسم اللہ، آپ جی ہیں
آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی، آپ آباد، بہت اچھا آپ سن رہے۔ چلو کوئی نہ کوئی اہل سنت بھائی تو بیٹھا ہوگا مجلس پہ یقیناً، اگر نہیں ہے تو کئی گھر میں تو سن رہے ہوں گے۔ میں جب کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہو نا، کوئی مسئلہ نہیں، پیچھے کوئی رہ گیا اسے بلا رہے ہیں، آ جاتا ہے، جوڑا جوڑا ہوتے ہیں نا، اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، میں چھوڑا برداشت نہیں نا، بیٹھ جائیں گے۔ عزیزم بیٹھنا، بیٹھنا میرے بچے، بیٹھنا شہزادے، بیٹھنا 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 بیٹھنا، جیتے رہو، سلامت۔ اور یہ بھی سن لو، میرا رسول غریب نہیں ہے۔ کسی کی عمارت کا اندازہ لگانا ہو نا تو پہلے اس کا لباس نہیں دیکھتے، اس کی کیپ نہیں دیکھتے، دستار نہیں دیکھتے، پہلی نظر جوتے پہ۔ جوتا بڑی کمپنی کا ہو تو بندے سمجھتے بڑا امیر آدمی ہے، بہت بڑے برانڈ کا جوتا پہنا اس نے۔ آج تجھے مصطفیٰ کے جوتے کی کمپنی بناؤں۔ جب کمپنی جوتا بناتی ہے 2 مہریں لگاتی ہے، ایک اندر ایک نیچے۔ اندر والی مہر پہ نظر ڈالنے کی میری جرأت نہیں، محمد کی نالین کے نیچے لگی ہوئی مہر کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کی آپ جیئیں، سلامت رہیں، کیا بات ہے، بہت اچھا آپ نے کہا، میں راضی ہو گیا اس میں۔ یا علی، یا آپ جی، یا علی، رسول غریب نہیں ہے۔ توجہ، بتاؤں رسول کے پاس دولت کتنی؟ کوئی وقت کا مسئلہ؟ اچھا، دولت بتا دوں، میرے آقا کی دولت کتنی؟ پوری توجہ، دو بیویاں جس کی ہونا، بابا جی انہوں سیاپا پہ جاندہ ہے۔ 11 توجہ، 9 11 یا 15 یا 13 بی بی خدیجہ کے بعد شہزادی کے ہوتے ہوئے دوسری نہیں آئی۔ سب کو حقوق ملے، عدل کرتے تھے میرے رسول۔ یہ غریب آدمی کے پاس کا کام ہے؟ توجہ فرمائیے۔ چلو اب بھی تمہیں عمارت سمجھ نہیں آئی تو میں رسول کی دولت بتا دیتا ہوں۔ رسول کا جو پہلا نکاح ہوا تھا، پہلا نکاح رسول پاک کا، جب رسول دلہن لینے گئے تھے، چلو مرضی آپ کی، وہ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ بولو، سرکار عمران نے، علی کے بابا نے خطبہ نکاح پڑھا تھا، خطیب منزل معراج کے باپ نے۔ ہاں جی، میں 2 فکروں میں وہ سنا دیتا ہوں، مجھے وہ خطبہ نہیں لگتا، نعت لگتی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزر اسماعیل وزیزیم آد وانصر مذر وجعلنا حسنت بیتہ وسواس حرمہ وجعلنا حکام الناس ثم ابن اخی هذا محمد ابن عبداللہ لا یوزن به رجلا شرفا ونبلا وفضلا وان کان فی المال کلا وان المال ذل زائل وامر حائل واریۃ مستودا قد خطب خطر جلیل وقد رغبت الیکم کریمتکم خدیجہ وما جعلت من الصدق فعلیہ. سرکار ابو طالب نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزر اسماعیل وزیزیم عظیمات وہ سے مدر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے نسل اسماعیل کے قبیلہ ماد کی شاخ مدر میں قرار دیا. وجعلنا حسنت بیتہ ہی اور اپنے گھر کو ہمارے حوالے کر دیا. وسواس حرم ہی اور اسے ہمارے لیے جائے امن قرار دیا. وجعلنا حکام الناس اور ہمیں تمام انسانوں کا حکمران بنایا. ثم ابن اخی هذا محمد ابن عبداللہ ہے پس میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد لا یوزن به رجلا شرفا ونبلا وفضلا. پوری کائنات میں کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں اس کا ثانی نہیں ہے. قد خطب خطر جلیل ان قریب میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا. وقد رغبت الیکم کریمتکم خدیجہ کہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے. وما جعلتم من الصدق فعلیہ. رہی مہر کی بات جتنا خدیجہ کے خاندان والے چاہو میں ابو طالب ادا کروں جتنا چاہو. حیرانی ہے آپ کے بھائی. بس بات توجہ. پتہ کتنا حق مہر تھا جانتے ہو؟ 5000 دینار. ہاں درہم نہیں، درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہے سونے کا، اور 3 تولے کا 1 دینار یعنی 15,000 تولے سونا. لا مصطفیٰ جتنی دولت. 15,000 تولے سونا ابو طالب نے حق مہر دی. اور 15,000 تولے سونا دے کے ابو طالب پھر کہنے لگے بیٹی خدیجہ کچھ اور مانگ. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں بھائی. شہزادی نعرہ روکنا یار ذرا مجھے بات مکمل کرنے تھا. شہزادی فرمانے لگی نہیں سرکار میرے اور آپ کے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. فرمایا بیٹی میری حسرت ہے کچھ مانگ. کہا نہیں سرکار آپ کے اور میرے اللہ کا دیا سب کچھ ہے. سرکار ابو طالب نے فرمایا نہیں بیٹی میرا حکم ہے کچھ مانگ. شہزادی فرمانے لگی پھر آج نہیں مناسب وقت پہ مانگوں. سرکار نے فرمایا جب جی چاہے مانگنا ہم دیں گے. نکاح کے وقت شہزادی ظاہراً تھی 26 سال کی، رسول تھے ظاہراً 25 سال کی. 5 سال گزر گئے، رسول 30 سال کے ہو گئے، شہزادی 31 سال کی کہ کعبہ میں علی آ گئے. 6 سال اور گزر گئے، رسول 36 سال کے ہو گئے، شہزادی 37 سال کی ہو گئیں. ایک دن شہزادی کہنے لگی نبیوں کا سلطان نکاح کے وقت چچا نے وعدہ کیا تھا کہ تم مانگنا ہم عطا کریں گے، آج میرا دل چاہ رہا ہے مانگنے کو. سرکار نے فرمایا جاؤ آپ کے بھی چچا ہیں جا کے مانگو. شہزادی فرمانے لگی نہیں میں اکیلے نہیں جاؤں گی آپ بھی ساتھ چلیں گے. نبیوں کے سلطان ساتھ چلے. جب آئے تو شہزادی نے آ کے سرکار ابو طالب سے کہا چچا آپ نے نکاح کے وقت وعدہ کیا تھا کہ بیٹا مانگنا میں عطا کروں گا. سرکار ابو طالب آواز دے کے کہتے بیٹی مانگو کیا چاہیے، زمین چاہیے یا آسمان؟ زمین پکڑ کے بیٹھنا، زمین چاہیے یا آسمان؟ خدیجہ آواز دے کے کہتی نہ زمین چاہیے نہ آسمان، مالک زمین و آسمان علی چاہیے. جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا وہ اٹھ ہی نہیں سکتا. میں نے سمیٹ لی ساری بات، چھوڑ دی ساری. سرکار ابو طالب نے فرمایا کل بھی آپ کا تھا آج بھی آپ کا، لے جائیں. اب سمجھدار بزرگ بیٹھے مجلس میں، شاید بچوں کو تو تجربہ نہیں ہے. کوئی
والدین اپنا 1 دن کا بچہ کسی کو دے دینا، 2 دن کا، 6 مہینے کا، تو وہ دے سکتے، وہ ماں باپ کے بغیر رہ لیتے ہیں۔ بابا جی بچہ ہو جائے 5-6 سال کا تو پھر کہیں یہ بھائی کو دینا ہے تو جاتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ 6 سال کے تھے علی، ابو طالب نے فرمایا آپ کا ہے، ادھر ابو طالب نے فرمایا آپ کا ہے، ادھر علی نے 1 انگلی خدیجہ کی پکڑی، 1 رسول کی۔ بس اس علاقے والوں 1 انگلی سے خیبر اکھاڑنے والا 2 انگلیاں پکڑ کے چلا۔ علی نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخری فکرہ کہہ رہا ہوں فضیلت کا۔ گھر پہنچے، نبیوں کے سلطان خاموش بیٹھے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں سرکار مجھے لگتا ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتی۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ آپ سے زیادہ مزاج شناس نبوت کون ہو سکتا؟ ہاں مجھے پوچھنا ہے۔ سرکار آپ بتائیں میں عرض کرتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ علی پہلے بھی یہیں رہتے تھے، نماز بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے، کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتے تھے، یہ آج مستقل کیوں مانگا؟ شہزادی فرماتی چونکہ سوال نبیوں کے سلطان کا اس لیے جواب دینا واجب ہے، ذرا دونوں بھائی اکٹھے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ علی اور محمد اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ حسنین کی نانی خدیجہ انگلی کا اشارہ کر کے کہتی محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ میرا ہو جائے۔ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو گئی، کیا کہنے آپ؟ جی بسم اللہ۔ جی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے میں حاضر ہوتا رہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑا بانٹا حسنین کی نانی نے، بڑا لوٹا امت نے خدیجہ کی اولاد کو۔ بابا جی نہ بیٹھے ہوتے میں طویل مصائب پڑھتا، اب وہ پڑھیں گے آپ سنیے گا۔ چاہتا ہوں کہ کچھ آنکھیں میرے ادا کیے ہوئے لفظوں پہ پرنم ہو جائیں، میرا نام اس فہرست میں لکھا جائے، کیونکہ مجلس میں ہم نعرے لگانے نہیں آتے، یہ درخواستیں، یہ اجازتیں ہنسنے کے لیے نہیں ہیں، رونے کے لیے۔ ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ میں نئے آنے والے خطباء سے، ذاکرین سے بھی یہی کہتا ہوں، امت کو ملاؤ، تقسیم نہیں کرو۔ ہمارا مطالبہ ہر حکومت سے صرف یہی ہے، ہمیں رونے دیا جائے۔ ہم رونا چاہتے ہیں۔ 15 سفر کی مجلس ہے، میرے بھائی طارق کی توفیقات خیر میں مالک بہت اضافہ فرمائے، آپ کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے۔ میں کہہ رہا ہوں 15 سفر کی مجلس ہے۔ ابھی حسین کے قتل کی چشم دید گواہ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی۔ جزاک اللہ، جوانی سلامت رہے۔ 4 سے 5 منٹ سے 84 یتیم تھے سادات کے، مجھے نہیں پتا کون ہائے کرے گا، کون منہ چھپا کے روئے گا، لیکن روئیں گے سب۔ 84 یتیم تھے سادات کے، شمر صرف سکینہ کو مارتا تھا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہو گئی حاضری میں۔
آپ رو چکے، میں ایک سوال پوچھ لوں، نام سکینہ تھا نا؟ بابا زرگان شاہ جی، آپ سے بہتر مصائب کون پڑھے گا؟ آپ نے وہ مجلسیں پڑھی جن کے بعد مجلسیں ختم ہوئی. میں آپ کی موجودگی میں فکرہ کہہ رہا ہوں. نام فاطمہ تھا، حسین سکینہ کہتے تھے. حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. یہ گری ہے، بڑی مقبول مجلس ہے، بڑی روحانیت. میں بسم اللہ کروں. مالک کے سفید داڑھی کے ساتھ کبھی اولاد کا غم نہ دکھائے. جو بیٹیاں مجلس میں آئیں ان کے پردے سلامت رہیں. کتنا مارا شہزادی کو؟ 2 سے 3 فکروں کا وقت رہ گیا میرے پاس. کتنا مارا؟ سر زخمی تھا، کان زخمی تھے، گلا زخمی تھا، کلائیاں زخمی تھی. کسی جوان کا دل دکھے مجھے معاف کر دے، پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. سیدہ کونین سلامت رکھ. واہ بھائی واہ، بڑا پیارا ہے، بہت پیارا پرسہ کر رہا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سر پہ ماتم کرو، سینے پہ کرو، آئے جو ماتم کرنے کے لیے. بڑی زخمی تھی. ایک سوال اور پوچھ لوں، کوئی 3-4 سال کا بچہ، اسے کہیں درد ہو نا، وہ پورے گھر کو بتاتا ہے، مجھے یہاں درد ہے. کبھی بھائی کو، کبھی بہن کو، کبھی ماں کو، کبھی باپ کو، بالخصوص بھائیوں کو. چھوٹی بہنیں زیادہ بتاتی ہیں. اتنی زخمی تھی سکینہ، لیکن اپنے درد نہیں بتاتی تھی. ہر قدم پہ سجاد سے کہتی تھی، سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ ایک بار آوازیں بلند کرو، میں سلام کروں. ایک منزل پہ سجاد کہنے لگے، سکینہ ہر مقام پہ مجھ سے پوچھتی ہو، گلے میں درد تو نہیں ہوتا، گلے میں درد تو نہیں ہوتا، گردن تو نہیں دکھتی، کندھے تو نہیں دکھتے. سکینہ میں زمانے کا امام ہوں، کچھ تو بھی بتا. شہزادی آواز دے کے کہتی، سجاد بھیا نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ میں نے چھاؤں میں بیٹھنا، بس میرا ایک کام کر دیں. سجاد آواز دے کے کہتے، سکینہ بتا کیا کروں؟ سکینہ آواز دے کے کہتی، سجاد بھیا بس شمر سے کہو جہاں جی چاہے مارے، میرے منہ پہ نہ مارے. تیرا ماتم مالک قبول کریں یا جزاک اللہ، جزاک اللہ. بڑا مقبول پرسہ تعارف ہے. میں بسم اللہ کروں، تیری جوانی سلامت ہے. شرما کے نہ ماتم کر، شرما. جی جی بسم اللہ. میں تیری جوانی کی قسم لاکھ بار کہتا ہوں. آواز دے کے کہتی، سجاد شمر سے کہے جہاں جی چاہے مارے، میرے منہ پہ نہ مارے. اتنی زخمی ہو کے دربار پہنچ گئی. اس سے زیادہ اختصار کیا کروں. اعلان ہوا، رملہ آ گئی. بس چھوڑ دی بات، بڑا لمبا مضمون تھا، میں نے چھوڑ دیا. رملہ آ گئی، سیدھی وہاں آئی جہاں تعویذ صدر الحسین تھا، جہاں حسین کے سینے کا تعویذ تھا. رملہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. برے والا والو، اس سے بڑا مصائب میرے پاس ہے ہی نہیں. بھرے ہوئے دربار میں رملہ نے سکینہ کو سر سے پیروں تک دیکھا. اور کہنے لگی، قیدن تعارف. ایک فکرہ اور کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. فرمایا،
میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ واہ تیرے مان پہ صدقے جاؤں۔ فرمایا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ جب شہزادی نے فرمایا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، رملہ تھوڑا سا مسکرائی اور کہنے لگی اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی، دیکھ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں نا، میرے کانوں میں تو میں بسم اللہ کروں تمہاری جوانیاں سلامت رہوں، میں نوکر کی وہ تمہاری معرفت پہ قربان، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں نا، دیکھ میرے کانوں میں یمنی دور ہیں، اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تیرے کان خالی نہ ہوتے، یمنی نہ ہوتے، دور تو ہوتے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی رملہ غرور نہ کر، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے نا تیرے نہیں، کر ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، یہ دور تیرے نہیں، یہ دور میرے ہیں۔ رملہ آواز دے کے کہتی اچھا آپ کے گم گئے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہاں گم گئے۔ کہتی پھر نشانی بتائیں، اگر نشانی مل گئی میں دور واپس کر دوں گی۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگائے تو میرے ہیں، میں بسم اللہ کروں اور تمہاری جوانیاں سلامت ہیں۔ اگر ان پہ لہو لگائے تو میرے ہیں، اگر لہو نہیں ہے تو تیرے ہیں۔ رملہ نے دور اتارے بابا جی ہتھیلی پہ رکھے، رو پڑی، آواز دے کے کہتی عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے مگر لہو صاف نہیں ہوتا، یہ لے نشانی مل گئی، اب دوراب پہن لے۔ جب کہا نا دوراب پہن لے، سکینہ کی گردن رسی میں پھر گئی، آواز دے کے کہتی میرے کان دیکھ کے بتا ان میں دور پہننے کی جگہ باقی ہے۔ رملہ کہتی ہے قیدن تیرے تو کان بھی پھٹے ہوئے ہیں، یہ کان کیسے پھٹ گئے؟ سکینہ کہتی ہے کنڈے بند تھے، ظالم نے انگلی ڈال کے کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ یہ تھے خطیب آل محمد محترم المقام جناب علامہ سید محمد عباس رضوی آف رسول نگر۔ قبل اس کے کہ ذاکر علی باب مداح آل محمد کے